بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ اعراف کا 21واں رکوع اور 9ویں پارے کا 11واں رکوع ہے۔ ارشاد فرمایا وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان یہودیوں سے پوچھئے اس بستی کے بارے میں کہ جو بستی سمندر کے کنارے واقع تھی۔ یہ پوچھنا ان یہودیوں کو تنبیہ کرنے کے لیے ہے اور یہ بتانے کے لیے ہے کہ تمہارے آباء و اجداد میں ایسے کئی لوگ گزرے کہ جو اللہ تعالی کی نافرمانی کرنا ان کی عادت تھی۔ تو ان لوگوں کی عادت تم میں بھی ہے، تم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کر کے اللہ تعالی کو ناراض کر رہے ہو۔ اذ یعدون فی السبت، جب ان لوگوں نے ہفتے کے دن کے بارے میں سرکشی کی۔ ہفتے کے دن انہیں کسی قسم کا کوئی دنیاوی کاروبار یا دنیاوی مشاغل یا دنیاوی شکار وغیرہ سب منع تھا۔ ہمارے یہاں جمعۃ المبارک کا دن عظیم دن ہے، مگر ہمارے لیے کاروبار صرف جمعے کی پہلی اذان سے لے کر نماز کے اختتام تک ہر قسم کے دنیاوی مشاغل منع ہیں، لیکن ان کے لیے ہفتے کا دن اور ہفتے کی رات پورے 24 گھنٹے میں صرف وہ اللہ کی عبادت کریں، اس کے علاوہ کوئی چیز دنیاوی مقاصد یا دنیاوی مشاغل ان کے لیے جائز نہ تھی۔ اذ یعدون فی السبت، جب انہوں نے ہفتے کے دن سرکشی کی۔ اذ تأتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعا، جب ان کی مچھلیاں ہفتے کے دن بہت کثرت سے پانی کے اوپر بہتی ہوئی نظر آتی، وہ یوم لا یسبتون لا تأتیہم، اور جب ہفتے کا دن نہ ہوتا تو مچھلیاں نہ آتی۔ ہفتے کے دن مچھلیوں کی اس قدر کثرت ہوتی کہ بعض مفسرین نے فرمایا کہ پانی نظر نہ آتا، مچھلیاں ہی مچھلیاں نظر آتی۔ یہ سمجھانے کے لیے ارشاد فرمایا۔ تو مچھلیوں کا شکار انہیں بڑا آسان لگتا ہفتے کے دن، اور ہفتے کے دن کے علاوہ اور دنوں میں یہ عالم ہوتا کہ بہت کم مچھلیاں آتی جس سے بڑی مشکل سے ان کا گزارا ہوتا۔ یہ وہ لوگ تھے جو سمندر کے کنارے رہتے تھے، ان کی گزر اوقات وہ صرف مچھلی کے کھانے پر اور مچھلی کو بیچنے پر تھی۔ کذالک، اسی طرح، نبلوہم بما کانوا یفسقون، ہم نے انہیں آزمایا اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کیا کرتے تھے۔ یہ آزمائش ان پر گناہوں کی وجہ سے آئی۔ اب ان لوگوں نے یہ سوچا کہ یہ تو بڑا مسئلہ ہے، کچھ سالوں تک تو یہ برداشت کرتے رہے، پھر چونکہ ان کے ایمان کمزور تھے لہذا انہوں نے ایک تدبیر سوچی۔ انہوں نے ایسا کیا کہ سمندر سے نہریں کھودی اور اپنے علاقوں میں بہت بڑے بڑے تالاب بنائے۔ جب ہفتے کا دن آتا تو نہر کا منہ کھول دیتے، تو سمندر کا پانی نہر کے ذریعے ان تالابوں میں جمع ہو جاتا جو سمندر کی سطح سے نیچے تھے۔ جب پانی جمع ہوتا تو مچھلیاں بھی آ جاتی، اور جب مچھلیوں سے وہ تالاب بھر جاتا تو وہ پھر نہر کا منہ بند کر دیتے تاکہ مچھلیاں واپس نہ جا سکیں، اور پھر اتوار کے دن ان مچھلیوں کو پکڑ لیتے، اور وہ یہ کہتے کہ ہم ہفتے کے دن شکار نہیں کرتے، ہم تو اتوار کے دن شکار کرتے ہیں، ہفتے کے دن تو صرف ہم دو کام کرتے ہیں، نہر کا منہ کھولتے ہیں اور نہر کا منہ بند کر دیتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں سمجھایا کہ ہفتے کے دن نہر کا منہ کھولنا اور پھر بند کر دینا
اور مچھلیوں کو تالاب میں قید کر لینا یہی تو شکار ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ ہم کئی سالوں سے یہ کام کر رہے ہیں مگر ابھی تک ہم پر کوئی تکلیف نہیں آئی، اگر اللہ ناراض ہوتا تو ہم پر مشکل آتی۔ اس طرح یہ 70 سال تک یہ گناہ کرتے رہے۔ 70 سال تک بظاہر انہیں کوئی دنیاوی تکالیف ان پر نہ آئیں اور وہ یہی سمجھے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں۔ آخرکار ان پر عذاب آیا اور یہ قوم بندر بنا دی گئی۔ اس قوم کے بندر بننے سے پہلے ایسے لوگ تھے اس قوم میں کہ جو اس کام کو غلط سمجھتے تھے اور وہ یہ کام نہیں کرتے تھے، تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم تمہیں سمجھا سمجھا کے تھک گئے، تم راہ ہدایت پر آتے نہیں ہو، لہذا اب ہم یہ کریں گے کہ پورے گاؤں کے بیچ میں ایک دیوار ہم بنا لیتے ہیں، جو لوگ شکار کرتے ہیں اور اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں وہ دائیں طرف چلے جائیں، ہم ان سے کوئی تعلق نہیں رکھیں گے، ہماری رشتہ داری بھی ان سے ختم ہے کیونکہ یہ اللہ کے نافرمان ہے۔ اور دوسری طرف وہ لوگ ہوں گے جو شکار ہفتے کے دن نہیں کرتے، انہوں نے آنے جانے کا راستہ بھی الگ بنایا، بیچ میں ایک بڑی دیوار کھینچ لی۔ یہ لوگ جو شکار نہیں کرتے تھے ان کے بھی دو گروپ تھے، ایک گروپ وہ تھا کہ جو ان گناہ گاروں کو نصیحت کرتا اور نیکی کی دعوت دیتا، برائیوں سے انہیں روکتا، ایک گروپ تو وہ تھا، اور دوسرا گروپ جو تھا وہ یہ کہتا کہ کیوں اپنا وقت ضائع کرتے ہو، کئی سالوں سے سمجھا رہے ہیں، یہ لوگ سدھرنے اور سمجھنے کو تیار ہی نہیں ہے، لہذا اپنا وقت ضائع مت کرو۔ قرآن مجید فرقان حمید نے ان دونوں گروہ کے کلام اور گفتگو کو اس طرح بیان فرمایا، وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ، اور یاد کرو جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا، جو گناہ تو نہیں کرتا تھا مگر اس نے نیکی کی دعوت چھوڑ دی تھی، اس نے ان لوگوں سے کہا جو نیکی کی دعوت دیا کرتے تھے، لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ، تم اس قوم کو نصیحت کیوں کرتے ہو جسے اللہ تعالی ہلاک کرنے والا ہے، او معذبهم عذابا شدیدا، یا انہیں شدید عذاب دے گا۔ تو وہ نیکی کی دعوت دینے والے، برائی سے روکنے والے جواب یہ دیتے، قالوا معذرۃ الی ربکم، انہوں نے کہا ہم نصیحت اس لیے کرتے ہیں کہ اپنے رب کی بارگاہ میں عذر پیش کر سکیں کہ پروردگار ہم نے تو بہت سمجھانے کی کوشش کی، تو ان کے گناہوں کی وجہ سے ہم پر عذاب نہ ڈال۔ تو نصیحت کرنے کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ حجت بن جاتی ہے، کل بروز قیامت وہ گناہگار یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ پروردگار اس نے مجھے گناہ سے روکنے کی کوشش نہ کی۔ اس آیت سے واضح طور پہ معلوم ہوا کہ ہم نیکی کا پیغام دیں، بری بات کو رد کر دیں، گناہ سے نفرت دلانے کی کوشش کریں، یہ ہمارا کام ہے۔ ہدایت رب العالمین کی قدرت میں ہے، وہ جسے چاہے گا ہدایت عطا فرمائے گا، لیکن کوئی اگر ہماری بات نہیں مانتا پھر بھی بار بار نصیحت کرنی چاہیے اور پوری کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ انسانی قلب پر ایسے لمحات کبھی کبھی آتے ہیں کہ 1000 مرتبہ نصیحت کی جائے اس پر اثر نہیں ہوتا، اور کبھی دل کی کیفیات ایسی ہوتی ہیں کوئی بات سمجھائی جائے فوراً سمجھ جاتا ہے۔ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، انہوں نے کہا ہم یہ نصیحت اس لیے کرتے ہیں تاکہ وہ اللہ سے ڈریں اور متقی پرہیزگار بن جائیں، ہو سکتا ہے کوئی لمحہ ایسا ہو کہ ان کو بات سمجھ میں آ جائے۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، پس جو انہیں نصیحتیں کی گئیں انہوں نے جب ان نصیحتوں کو بھلا دیا، أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ، تو جو لوگ برائی سے روکتے تھے ہم نے انہیں نجات دے دی،
وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اور ہم نے ظالموں کو برے عذاب کے ساتھ پکڑ لیا اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ، جس چیز سے انہیں روکا گیا، پس جب انہوں نے وہ کام کیے اور حد سے تجاوز کر گئے، قلنا، ہم نے فرمایا، لہم، ان سے، کونوا قردۃ خاسئین، اے لوگوں دھتکارے ہوئے ذلیل رسوا بندر بن جاؤ۔ قردۃ، بندر۔ ایک صبح نیک لوگوں نے یہ دیکھا کہ برابر میں جو دیوار ہے اور دیوار کے پیچھے گناہگار لوگ رہتے ہیں۔ کیا بات ہے، صبح کا وقت ہے، بڑا سناٹا ہے، کسی قسم کی کوئی آواز نہیں ہے۔ انہوں نے خیال کیا کہ شراب پی کر مدہوش ہوں گے، اور دیوار پر چڑھ کر انہوں نے دیکھا تو انہیں بڑی حیرت ہوئی کہ پوری بستی میں بندر ہی بندر تھے۔ انہوں نے خیال کیا کہ نہ جانے یہ لوگ کہاں گئے۔ اب وہ دیوار کود کر یا دروازہ کھول کر اس بستی میں گئے تو انہیں بڑی حیرت ہوئی کہ وہ بندر ان کے پاس آتے اور روتے اور ان کے کپڑوں کو سونگھتے اور ان کے جسم سے اپنا سر جو ہے وہ لگا کر افسوس کا اظہار کرتے۔ تو وہ سمجھ گئے کہ اللہ کا عذاب آ گیا اور یہ بندر بنا دیے گئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی صورتیں، ان کے جسم تو بندر بنا دیے، لیکن ان میں شعور ابھی باقی تھا۔ یہ اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے اور ان کی باتوں کو سنتے اور سمجھتے تھے۔ تو ان نیک لوگوں نے انہیں کہا کہ ہم تو تمہیں کہتے تھے کہ تم یہ گناہ نہ کرو، لیکن تم نے ہماری باتوں کو تسلیم نہ کیا، اور وہ اپنے سر کو اس طرح ہلاتے گویا کہ ان باتوں کو سمجھ رہے ہیں۔ 3 دن تک یہ زندہ رہے اور پھر یہ سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ امام مسلم علیہ رحمہ مسلم شریف میں حدیث پاک آپ لکھتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یہ بندر اور خنزیر کیا انہی نسل سے ہیں کہ جن پر اللہ کا عذاب آیا؟ تو آقا جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم پر عذاب دے تو اس کی نسل نہیں چلتی، جب کسی کو بندر بنا دے، خنزیر بنا دے، تو وہ 3 دن سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتے۔ اور آپ نے فرمایا یہ بندر اور خنزیر جو پائے جاتے ہیں یہ جانوروں کی ایک قسم ہے، یہ وہ لوگ نہیں جن پر اللہ کا عذاب آیا۔ اس حدیث پاک سے واضح طور پر ایک غلط فہمی کا ازالہ ہو جاتا ہے کہ جو لوگ بندروں کو اور خنزیروں کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہی لوگ ہیں جن پر اللہ کا عذاب آیا، ایسی بات نہیں ہے۔ محترم پیارے بھائیوں، اس واقعے پر آپ غور کریں، سوچیں۔ یہ لوگ کافر نہیں تھے، یہ توریت کے ماننے والے تھے، یہ زبور کے ماننے والے تھے۔ یہ لوگ ایسے تھے کہ یہ لوگ اپنے آپ کو مومن اور مسلمان سمجھتے تھے۔ پھر دوسری بات یہ دیکھیں کہ انہوں نے اور کوئی گناہ نہیں کیا، صرف ایک گناہ کیا، باقی کسی اور چیز کی نافرمانی نہیں کی، صرف ایک گناہ، اور وہ گناہ بھی ڈائریکٹ نہیں کیا، بالکل بے شرمی کے ساتھ گناہ کیا ہو، بلکہ غلط فہمی میں مبتلا ہوئے، گو کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ انہوں نے کیا کیا، وہ نہریں کھود کر وہ سمجھے کہ ہم تو شکار ہفتے کے دن نہیں کر رہے۔ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ایک حکم کی نافرمانی کی تو ان پر عذاب آیا۔ ہم سوچیں کہ ہم دن رات کتنے گناہ کرتے ہیں مسلمان ہونے کے باوجود۔ پھر یہ بھی غور کریں اس واقعے میں کہ انہیں 70 سال تک ڈھیل دی گئی، تو اگر ہم گناہ کرتے ہیں اور 4 سال 5 سال 10 سال اگر کوئی تکلیف نہیں پہنچتی تو یہ نہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ راضی ہے، ہو سکتا ہے عذاب اور گرفت آنے والی ہو۔ اجتماعی عذاب اب نہیں آتا،
لیکن انفرادی مشکلات اور انفرادی عذابات آتے رہتے ہیں. اس واقعے میں عبرت ہے، اور خاص طور پر یہ عبرت بھی ہے کہ جو لوگ کاروباری معاملات میں پہلے تو یہ ذہن رکھتے ہیں کہ ہم حرام نہیں کمائیں گے، لیکن ان پر جب امتحان آتا ہے، آزمائش آتی ہے کہ حلال ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے اور حرام ان کے پاؤں میں آنے لگتا ہے، تو اس وقت وہ صبر نہیں کر پاتے اور حرام میں ملوث ہو جاتے ہیں. ان کے لیے اس واقعے میں عبرت ہے کہ دیکھیے ان کے لیے آزمائش تھی کہ اور دنوں میں مچھلیاں بہت کم آتی ہیں اور ہفتے کے دن شکار منع ہے تو مچھلیوں کی کثرت ہوتی. یہ وقتی پیریڈ ہوتا ہے. اگر بندہ یہ عزم کر لے کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، حرام ذرائع اختیار نہیں کروں گا، چاہے مجھے بھوکا رہنا پڑے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے نقصان کو نفع سے تبدیل فرمانے پر قادر ہے. وہ رب العالمین کرم فرمائے گا تو چند دنوں کے بعد اس کی مشکلات آسان ہوں گی اور انشاءاللہ اس کے لیے روزی کے دروازے، حلال روزی کے دروازے کھول دیے جائیں گے. کیونکہ انسان کو اس وقت تک موت نہیں آ سکتی جب تک جو روزی اس کے نصیب میں لکھی ہے وہ مل نہ جائے. اب یہ انسان کا اپنا اختیار ہے کہ وہ نصیب کی روزی کو حلال طریقے سے حاصل کرتا ہے یا حرام ذرائع سے اس کو حاصل کرتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.